آج بھی جو حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں اس کی راوی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خدرہ انصار قبیلے کا ایک شاخ ہے جس کی طرف آپ کی نسبت کی تھی۔ آپ بڑے عالم نبی تھے، حدیث کے بڑے ماہر تھے۔ غزوہ خندق اور 12 غزوات کے اندر آپ نے حضور کے ساتھ شرکت فرمائی۔ 84 سال کی عمر پا کر اس دار فنا سے دار بقا کی طرف آپ نے اپنا سفر طے کیا۔ آپ کا جو مزار اقدس ہے، قبر مبارک ہے، وہ جنت البقیع ہے۔ یہ مسلم اور بخاری کی منتخب حدیث ہے جس کی آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی بہر تشریف لے گئے۔ فرمایا فی اضحیٰ او فطر، فرمایا یہ عید کا موقع تھا یا عید بقر تھی یا عید الفطر تھی۔ یہ دو عید جو سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھلے میدان کے اندر جا کے عید کی نماز ادا فرماتے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ کمی کی وجہ سے تو یہ عید تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح مسجد کے اندر نمازیں ادا کی جاتی ہیں عید الاضحیٰ کی، عید البقر کی، اور اسی طرح عید الفطر کی، تو فرمایا اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ کھلے میدان کے اندر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید بقر یا عید اضحیٰ اور یا عید فطر اس کو ادا کرنے کے لیے آپ بہر تشریف لے آئے۔ الی المصلی فمر علی النساء، فرمایا عورتوں کے قریب سے گزرے تو اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا کہ مردوں کو نماز پڑھانے کے بعد عورتیں خواتین یہ بھی الگ سائڈ پہ مردوں کے ساتھ یہ عید الفطر کی نماز بھی، عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا فرماتی۔ یہ دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے فتنہ اندیشہ دیکھ کے پھر عورتوں سے منع فرمایا کہ تم عیدگاہ کی طرف نہ نکلو، نماز جمعہ بھی ادا کرنے کے لیے نہ نکلو، اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا فرماؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ خواتین کی بڑی تعداد آ کے نمازیں ادا کرتی ہیں، خانہ کعبے کے اندر بھی، مسجد نبوی شریف کے اندر بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خواتین کو پھر ٹائم دیتے، ان کو مسائل بیان فرماتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ اسی کو سیدنا حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں فمر علی النساء، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ فقال یا معشر النساء تصدقنا، اور فرمایا کہ اے عورتوں، اے بیویو، میں دیکھتا ہوں تصدقنا، تم خوب صدقہ کیا کرو، تصدقنا، خوب صدقہ اللہ کے راستے کے اندر دیا کرو۔ ایک صدقہ نفلی ہے، ایک صدقہ واجب یا فرض ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان مرد پر عورت پر سال کے بعد دینا فرض ہے، واجب ہے۔ تو اگر عورت امیر ہے، اس کے زیورات کی مقدار اس چیز کو پہنچتی ہے تو سال کے بعد اس نے بھی زکوٰۃ دینا، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ تو اسی طرح مردوں کے لیے بھی۔ اور ایک ہے دوسرا صدقہ کرتے رہنا تاکہ آنے والی بلائیں تم سے ٹل جائے۔ تصدقنا فإنی اریت کنا، مجھے دکھایا گیا اکثر اہل النار، تمہاری زیادہ تعداد دوزخ میں ہے، تم دوزخ کے اندر
تمہاری تعداد مردوں کی نسبت تمہاری تعداد عورتوں کی جہنم کے اندر زیادہ مجھے دکھائی گئی۔ اب دیکھیے جنت اور دوزخ یہ معاملہ عالم برزخ قیامت کے بعد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبریں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے جنتیوں کی تعداد بھی بتا دی اور جہنمیوں کی تعداد بھی اللہ نے بتا دی، اور یہ بھی بتایا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے ہیں فَإِنِّي أُرَيْتُكُنَّ اکثر اہل النار، اور میں دیکھتا ہوں تمہاری تعداد بہت سی جہنم کے اندر ہے۔ جس وقت عورتوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی فَقُلْنَا وَبِمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ایسا کیوں ہے، ہماری تعداد جہنم کے اندر زیادہ کیوں ہے؟ فَقُلْنَا فَبِمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم جہنم کے اندر کس سبب سے جا رہی ہیں، ہمارا کون سی عمل ہے، کون سے گناہ ہیں، کون سی غلطیاں ہیں، اور جس کے سبب سے ہم جہنم کے اندر جا رہی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قَالَ تُكْسِرُ نَلَّانِ، فرمایا تم لان تان کرتی ہو۔ عورتوں کی لڑائی اگر آپ نے دیکھی ہے، بعض اوقات بچوں پر، محلے کے بچے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ لڑ پڑتے ہیں، تو پھر عورتوں کی لڑائی کو دیکھیں، پھر گالی گلوچ کو دیکھیں، پھر کسی چیز کا خیال نہیں کریں گی، نہ اپنے خاوند کی عزت کا، نہ اپنی عزت کا، اور نہ محلے داری کا، نہ رشتہ داروں کا۔ تو فرمایا لان تان کرتی ہو۔ کس کے اوپر لان تان کرتی ہیں؟ ہمسائی کے اوپر، پڑوسن پر۔ تو اسی طرح فرمایا اس وجہ سے تم جہنم کے اندر، یہ حضور کا پہلا جملہ ہے کہ اسی سبب سے تم جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، اگر عام انسان کے اوپر لان کی جائے تو وہ جہنم کا سبب بن رہا ہے، اور اگر جو لوگ اس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کے اوپر لان تان تبرہ کرنا، تو پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اور اسی طرح اللہ کے بزرگان دین کی شان کے اندر گستاخی کرنا، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو اس لیے عام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، فرمایا نمرود کتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہے، فرعون ہے، شیطان ہے، شداد ہے، فرمایا اس کو گالی اس وجہ سے نہ دینا کہ تم سمجھو کہ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ ہماری اس کو عبادت بنا لے گا، ان کے اوپر بھی لان تان کرنا اللہ نے منع فرمایا۔ تو یہاں جس وقت تم کسی کے اوپر لان تان کرتے ہو تو اس لان تان کے کرنے کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تم جہنم کے مستحق بن رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہ اس سبب سے کہ تم لان تان کرتی ہو۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ بیان فرمایا، یہ اکثر عام گھروں کے اندر بھی یہی آج رونے دھونے ہیں۔ فرمایا وَتَكْفُرْ نَلْ عَشِيرَا، فرمایا تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ ایک عورت جس نے ساری زندگی، خاوند نے سب کچھ اس کے اوپر قربان کیا، اپنی جوانی، اپنی توانائیاں، بڑھاپے کے اندر آ گیا۔ کئی ایسے گھر آپ کو نظر آئیں گے کہ عورتیں، وہ بیویاں ساتھ چھوڑ گئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی ناشکری کے سبب سے بھی تم جہنم کی مستحق بن رہی ہو۔ تو میرے بھائی کہ اگر آج اپنی بیٹی کو دین کی طرف راغب، یہ حضور کے دو حاضر دور کی بات تھی، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ اس دنیا کے اندر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی انہیں تعلیم بھی دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہ عیب بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم کالج کی طرف، سکول کی طرف، یونیورسٹی کی طرف تو اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کبھی شریعت مصطفیٰ کی طرف ہم آئے کہ ان کو ہم شریعت مصطفیٰ سکھائیں۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو پڑھ کے دیکھیں، حضور کی ازواج سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو امیر ترین، مکے کی امیر ترین خاتون تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ،
آپ نے حضور کے ساتھ نکاح فرمایا، سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آخری وقت جس وقت اللہ کے فرشتے آپ کی روح کو لینے کے لیے آئے تو سیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی چادر مجھے کفن کے طور پہ دے دے، لیکن پھر بھی سوال کرنا نہیں چاہتی۔ حضرت اپنی بیٹی سے فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ سے، حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف نہیں لے جاتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میں چلا جاتا ہوں، تو فرمایا فاطمہ کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں نے ساری زندگی حضور سے سوال نہیں کیا، مجھے حیا آتی ہے آخری وقت بھی سوال کرنا۔ تو فرمایا اپنے ابا سے کہنا جس وقت میری روح قبض ہو جائے، جو چادر آپ پہن کے رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہی چادر یعنی چادر نبوت مجھے عطا کر دینا، جو اپنے جسم اقدس کے اوپر آپ اوڑھ کے رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان اماں نے یہی سوال کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ خدیجہ تم تو چادر مانگتی ہو، اگر میرا دل بھی مانگو تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جس وقت یہ بات کی اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے اوپر بھی سلام بھیجتا ہے اور خدیجہ کے اوپر بھی سلام بھیجتا ہے، آپ اپنی چادر رہنے دیں، خدیجہ کا کفن اللہ جنت سے بھیج رہا ہے۔ تو میرے بھائی جب ایسی بیٹی اپنی زندگی گزار کے جائے گی تو اللہ کی رحمتیں بھی ناز کر رہی ہوں گی، اللہ کے فرشتے بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، فرمایا کہ تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتے ہو۔ جو اللہ کے بندوں کا شکری کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اور ان کے ساتھ جو لین دین ہے اسی طرح اپنی زندگی کو ان کے ساتھ خوشگوار گزاریں، تاکہ جس وقت ہماری روح قبض ہو، ہمارا جسم خاکی جس وقت چار پائی کے اوپر پڑا ہو، کوئی کہہ رہا ہو یار یہ ہمسایہ بڑا اچھا تھا، یہ دوست میرا بڑا اچھا تھا، آپ کا بیادری کا انسان فرد کہہ رہا ہوگا یار میری بیادری کا بہترین انسان تھا، یہ ان کی گواہیاں آپ کی بخشش کا سامان مہیا کر دیں گی۔ تو دعا ہے آج تک اس حدیث پاک کو یہاں تک بیان کیا، یہ آج ہی حدیث پاک بیان ہوئی، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری عقلیں کم ہیں، عورت کی عقل مرد سے کم ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے دین کا نقصان بھی ہے اور عقلیں بھی کم ہیں، فرمایا اس وجہ سے کہ تمہاری گواہی اللہ نے آدھی رکھ دی ہے۔ فرمایا مرد کی گواہ جس مقدمے کے اندر دو مرد ہوں ان کی گواہی مکمل ہے، فرمایا عورت کی گواہی دو عورتیں ہوں ایک مرد ہو تو فرمایا پھر ان کی گواہی ہوگی، اور کسی جگہ پہ فرمایا کہ عورتیں چاہے جتنی اکٹھی ہو جائیں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، مرد کی گواہی معتبر ہوگی۔ اور کئی عورتیں کئی خواتین اللہ نے ایسی بھی دنیا کے اندر بھیجی ہیں اور ہمارے جیسے لاکھوں مرد ان کے خاک پہ قربان ہیں، جس طرح سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی والدہ محترمہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ کبریٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، اور اسی طرح حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ہمارے جیسے مردوں سے ان کی جو دھول ہے وہ بھی کہیں افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اگر زندگی رہی تو اس جو بقایا حصہ ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔